بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلامی سے آزادی کا سفر، حصہ دوم۔ اس حصے میں ہم 1857 کی جنگ آزادی کو موضوع بیس بنائیں گے۔ میرٹھ سے شروع ہونے والی جھڑپیں سارے ہندوستان میں جنگ آزادی بن کر پھیل گئیں۔ مختلف وجوہات کی بنا پر اگرچہ مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لیکن غلامی کے جنگل کو جلانے کے لیے جو شعلہ جوالا اور آتش 100 سالہ درکار ہے، وہ اسی جنگ آزادی کی چنگاری سے حریت کا آتش زار بن گیا۔ 57 کی جنگ آزادی کے شعلے دراصل برطانوی حکومت کو مسلح جدوجہد کے ذریعے نیست و نابود کرنے کی آخری کوشش تھی۔ یہ کوشش ناکام ضرور ہوئی، لیکن اس دوران سبھی فریقوں نے جنون کا مظاہرہ بھی کیا اور مصائب بھی، کیونکہ تینوں قوموں نے ان حالات میں اپنی اپنی قسمت کو داؤ پر لگایا۔ اس لیے اس جنگ کو جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایک سنگ میل کہا جا سکتا ہے۔ انگریزوں کا مسلمانوں پر درندہ صفت ظلم و ستم۔ جنگ آزادی میں آگے آگے رہنے کی وجہ سے مسلمان انگریزوں کے درندہ صفت انتقام کا سب سے زیادہ نشانہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی شہر تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں، گلی اور محلوں کے چوراہوں پر لاشیں لٹکا دی جاتی ہیں۔ تاریخ اس طرح کی بربریت اور ظلم و ستم کی بہت کم داستانیں سناتی ہے۔ 1857 میں مسلمان اور ہندو سپاہیوں کی بغاوت۔ انگریزوں کا ظلم و ستم رنگ لانے لگتا ہے اور دبے ہوئے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف کمپنی کے فوجی مسلمان اور ہندو سپاہی بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ اس جنگ میں ہندو اور مسلمان دونوں نے برابر حصہ لیا اور نقصانات بھی برابر کے اٹھائے ہیں، لیکن بعد میں مسلمانوں کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرانا اور سزا دینا ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ یہ غلط فہمی دراصل تینوں قومیتوں میں کم و بیش موجود تھی۔ چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا، اس لیے وہ زیادہ تلخ تھے، ہندو ذرا کم تلخ تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محض آقا ہی تو تبدیل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انگریزوں کو ہندوستان پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے مغلوں سے زیادہ مرہٹوں کے خلاف جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ اس غلط فہمی نے اس لیے بھی زیادہ زور پکڑا کیونکہ باغیوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو تحریک کا علامتی سربراہ مقرر کر لیا تھا۔ باغی مغل سلطنت کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دعووں کے مقابلے میں آئینی حکومت سمجھتے تھے، اسی لیے ہندو اور مسلمان دونوں متحد ہو کر اسی راہ پر چل پڑے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بغاوت کے اسباب۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بغاوت کے اسباب سیاسی، معاشی اور مذہبی تھے۔ سپاہیوں نے برطانوی حکومت کی ملازمت تو اختیار کر لی تھی، لیکن اپنے دل سے وطن کی محبت نہیں نکال سکے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بڑھتی ہوئی بے چینی کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے وہ ناکافی تھے، البتہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ بغاوت کو مزید تقویت اس قانون سے بھی ملی کہ اگر کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل کر لے تو بھی اسے اپنے ہندو یا مسلم والدین یا آباء و اجداد کی جائیداد میں وراثت مل جائے گی۔ ہندو اور مسلمان سپاہیوں سے ایسی دستاویز پر دستخط لیے گئے تھے جس پر تحریر تھا کہ سپاہی سنبھال جانے سے انکار نہیں کریں گے اور جب یونیفارم میں ہوں گے تو کانوں سے بالیاں بھی اتاریں گے۔ رائفلز میں گائے اور سور کی چکنائی والے کارتوس استعمال کرنے سے بغاوت کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانت سے کاٹنا پڑتا تھا۔ اس طرح ہندو اور مسلمان دونوں ہی کے جذبات مجروح ہو رہے تھے۔ مسلمان اور ہندو سپاہیوں نے یہ بھی دیکھا کہ یورپی ملازمین کو ہندو اور مسلمان سپاہیوں کے مقابلے میں تنخواہوں کے ساتھ ساتھ دیگر مراد بھی زیادہ ہی دی جاتی تھی۔ باغیوں کی طرف سے جن ہندوؤں کی اکثریت تھی، یہ اعلان کیا کہ بہادر شاہ ثانی ہندوستان کے شہنشاہ ہیں۔ یہ دراصل اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ دونوں قومیں صرف مشترک دشمن کے خلاف صف آرا نہیں ہیں، بلکہ ایک مشترک مقصد کے لیے بھی جدوجہد کر رہی ہیں۔ غدر کے دوران ہندو اور مسلمان دونوں نے اپنے اختلافات بھلا دیے تھے۔ 1857 کے نتیجے میں کسی قوم پر اتحاد کے خلاف کام کرنے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ افسوس کہ یہ اتحاد زیادہ عرصے تک نہیں پنپ سکا۔